وہ سمجھے امام مہدی کے کیا ہیں؟ امام مہدی کے حدیثیں ہیں تین بادشاہوں کے بچوں کی، تین بچوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوں. کیوں لڑائی ہو رہی ہونی ہے؟ بادشاہت کی لڑائی ہو رہی ہونی ہے نا. آپ اگر اس کی سسٹم کا حصہ بھی بن رہی ہے نا کہ کوئی صحیح بندہ اوپر آئے، تو ماں دینوں کا سوال کا جواب دے دیا آپ نے قبر میں. شیوا شریف اکبر نہیں، اللہ اکبر ہے، بڑا صرف اللہ ہے. آپ کا وہ غلام ہے، خادم اعلیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو خادم. آپ کا وہ بڑا کیسے ہو گیا مجھے بتائیں؟ محنت کر کے ریڑھی والے بھی ٹیکس دے رہے ہیں سیلز کے اوپر. وہ پیسے اکٹھے کر کے ان لوگوں کے گھر چلتے ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں ان کی پارلیمنٹیرینز کی اور آرمی کی. اور بڑے یہ ہو گئے جس سے پیسے لے رہے ہو وہ چھوٹا ہو گیا کہ جب موقع آتا ہے اپنی ہم ریڑھ کی ہڈی توڑ کے اپنے بچوں کو فیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا ریڑھ کی ہڈی نہ دکھائیں، اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو جائیں، جو آئے ڈنڈے کھا لیں، بس جو آئے ڈنڈے کھا لیں. چاہے کافر آئے، پیٹر آئے، فرینک آئے، جنید آئے، علی آئے، فاطمہ آئے، مریم نواز آئے، جو ڈنڈے کھا بس. اور سمجھ جمعے کے لیں لیے اسلام کا نا جب وہ قبر کا جو سوال ہے نا، قبر کا سوال ما دین کا، جی وہ سوال بڑا آسان سا ہے. اس کا جواب بتاتا ہوں آپ کو. سوال ہے من رب کا ما دین کا، کہ بھائی تو کس سسٹم کا حصہ تھا، واٹ ور یو کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈس. اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب ایک ملک کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا، جو بھی شہر ہو، جو ابھی ہم نے ملک بنا لیا نا، اسلام کے تو یہ شہر تھے جو ہم نے ملک بنا لیا نا، ٹھیک ہے. تو آپ جب اس ملک کے سربراہ کے سسٹم کے اندر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں نا، یا نماز پڑھتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کی مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا حج کرتے ہیں آپ، تو آپ کو پتا ہے نا کہ اسلام نے اس کو ما دینو کا بولا ہے کہ بھائی تم نے اس کو تم نے سبمٹ کر لیا ہے کہ ہاں یو آر کریکٹ، میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، تمہیں میں پوری طریقے سے انڈورس کروں گا کہ ہاں یو آر دا رائٹ پرسن، ورنہ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا آ کے. سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ ما دینو کا یہ مطلب اور سمجھیں. آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں منکر نکیر، انہوں نے آگے ہم سے کوئز لینی ہے کہ ہاں جی کیا حافظہ تمہارا، یاد کرو ما دینو کا، میں اسلام کے کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے کہ نہیں. وہ حافظے کی کوئز لیں گے آپ کے قبر میں. یو تھنک دے گونا ٹیسٹ یور میموری؟ سر اس بات پہ تو پھر پاکستان یا کسی بھی مسلم کنٹری میں، جو آج مسلم کنٹریز ہیں ہماری، جی کسی بھی مسلم کنٹریز میں اگر جا کے میں کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھتی ہوں تو وہ سیم سچویشن ہے، بیکاز جی اٹس ناٹ اے ڈفرنٹ 100% سچویشن. سیم سچویشن بیٹا. یمن ہو گیا، اور یمن ہو گیا یا جو بھی ایران ہو ہو گیا، گیا، سن فلسطین ہو گیا، چلے ان کے جملہ پورا علاوہ کر اور لیں بھی آپ. کوئی کیا کرے. مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جی اس کا جواب کیا. تھوڑے سنیں. پاکستان میں جب آپ جمعہ پڑھتے ہیں نا، وہ بھی فیصل مسجد میں یا گورنمنٹ کی کا، تو کسی کے ڈیڈی کی مسجد ہوتی ہے نا، گورنمنٹ کی ہوتی ہے نا، تو گورنمنٹ نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے، اس کو اوقاف کی انڈسٹری منسٹری بولتے ہیں. وہ منسٹری الوکیٹ کرتی ہے کس جگہ پہ کون سی مسجد کس کو دینی ہے، اور پھر وہ مسجد گورنمنٹ کی اونرشپ میں الاؤنس ہوتی ہے کہ کیا کب کس وقت کیا معاملات کرنے ہیں مسجد میں. اب وہ پورا ایک سسٹم ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں سسٹم توڑنا ہے یا اس کے خلاف بغاوت کرنی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ سیدنا حسین نے جب کربلا جانا تھا، آپ کو پتا ہے کہ حج انہوں نے اس سال کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ نے سیرہ پڑھی ہے؟ نہیں، آئی ایم ناٹ اویئر. لوگوں نے حج کے کعبۃ اللہ میں یہ بات ہوئی ہے نا، کعبۃ اللہ میں، کہ بھائی آپ حج کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں حج نہیں کر رہا ہوں، میں آئی ایم پروٹیسٹنگ اگینسٹ دس مین، آئی ایم ناٹ، میں اوکے نہیں ہوں، میں نے نہیں بیعت کرنی اس پہ. اگر حج کر لیا تو بیعت ہو گئی یزید پہ. بھائی آپ حج کر لیا تو یزید پہ کیسے بیعت ہو گئی؟ کیونکہ بھائی اس نے ایک سسٹم، اس کے اندر سسٹم آ گیا سارا. اب اٹھ کو بیٹھ کے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں اور اس کے بعد جا کے ان کے خلاف احتجاج بھی کریں، تو یہ تو منافقت ہوئی. تو میں تو نہیں منافقت کر سکتا. جو چیز میں بلیو نہیں کرتا میں کیا سے مان لوں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو خالی ایک نقطہ بتا رہا ہوں، میں 50 نقطے اور بتاتا ہوں ابھی. اگر آپ ٹیکس دے رہی ہیں تب بھی آپ محمد بن زید کی بیعت ہیں، ٹھیک ہے. میں گنتی بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ وہاں کے لا ابائڈ کر رہی ہیں تب بھی آپ بیعت ہیں. میں پوری لسٹ بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ الفابیٹیکلی بتاؤں یا کرونالوجیکلی بتاؤں؟ جب سے انہوں نے شروع کیا اپنے 2 نمبر سسٹم. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیوں ٹیکس دے رہی ہیں، مسئلہ یہ کیوں نہیں ہے کہ آپ نے اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھی ہے. یہ میرا موقف ہی نہیں ہے، نہ میں کسی کو روکتا ہوں کہ کہاں جا کے نماز پڑھے کہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے امام مہدی کا لفظ لیا نا، تو انہوں نے آپ سے اسٹریٹ سوال ہی کرنا ہے ما دین کا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمجھے امام مہدی کے کیا ہیں؟ امام مہدی کے حدیثیں ہیں تین بادشاہوں کے بچوں کی، تین بچوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوں. کیوں لڑائی ہو رہی ہونی ہے؟ بادشاہت کی لڑائی ہو رہی ہونی ہے. بادشاہت کی لڑائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اوور دا سسٹم نا. تو لوگوں نے کہنا ہے کہ بھائی یہ 3 کرپٹ لوگوں میں سے کسی ایک نے آنا ہے اور امام مہدی کے پاس پہنچانا ہے کہ یار آپ کیوں نہیں سنبھالتے سسٹم، یہ ان میں سے کسی کا سسٹم آنا ہے. تو امام مہدی نے جب ٹیک اوور کرنا ہے، جو بھی ریزسٹنس کرنی ہے اس پورے مکالمے میں، اس پہ میں چھوٹی کر کے بتا رہا ہوں. تو امام مہدی نے کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ واٹ ڈو یو تھنک از گونا ڈو؟ پیسفل لائف پہلے گزار کے پورا کا پورا ان کے ساتھ رہ کے کوئی وہ ایسپیناج مشن کرنے؟ نہیں، وہ تقیہ کر ہی نہیں سکتے.
وہ چھپا کے حق کو چھپا کے کوئی نئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے. وہ امام مہدی ہیں, اس لیے ان کو امام کہتے ہیں. ہیل بھی لائک بھائی جو چیز صحیح ہے غلط ہے تو غلط ہے, ہم تو نہیں مانگتے تمہارے سسٹم کو. بس ریزسٹنس شروع. انہوں نے کوئی تبلیغی مشن شروع کی ہے. حدیث میں کیا لکھا ہے؟ امام مہدی تبلیغی مشن کریں گے 10 سال. سو امام مہدی کا جب آپ لفظ بولیں گی تو پھر میں آپ کو کور پہ جا کے پکڑوں گا. ورنہ مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستانیوں کو بھی میں یہ تبلیغ کر رہا ہوں کہ بھیا بات سنو, ایکٹیو ریزسٹنس کا حصہ بنو, لکھو, بولو, پیسہ اکٹھا کرو, لابی بناؤ. یہ ایکٹیو ریزسٹنس ہے. کیوں؟ ان لوگوں کو اتارو ان کے تختوں سے اور چڑھاؤ مسلمانوں کو ان کے تختوں پہ. یہ ہے نا ایکٹیو ریزسٹنس. سر اس کے لیے تو کام کر کے اوپر آنا ضروری ہے نا ہماری. اور بیٹا آپ کا آنا ضروری نہیں ہے نا. آپ اگر اس کی سسٹم کا حصہ بھی بن رہی ہے نا کہ کوئی صحیح بندہ اوپر آئے, تو ماں دینوں کا سوال کا جواب دے رہی ہے آپ نے قبر میں کہ بھائی میں حصہ ڈال تھی, میرا بھی یہی نیت. دیکھیے جب فرینچ ریولوشن ہوئی, آپ کو پتا ہے ایک کسان نہیں تھا, ایک فلم ایکٹر نہیں تھا, ایک فلم ایکٹریس نہیں تھی جو اس ریزسٹنس کا حصہ نہیں تھی. پتہ نہیں چلنے دے رہے تھے. کوئی خبریں دے رہا ہے, کوئی جاسوسی, کوئی پیسے دے رہا ہے, کوئی ایموشنل ہیلپ کرنے کے لیے ادھر ادھر لوگوں کو چھپا رہا ہے. ٹھیک ہے, جب ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ تم فرینچ ریزسٹنس کا حصہ تھے, تم اس سسٹم میں تھے؟ انہوں نے نہیں, ہم تو ریزسٹنس کا حصہ تھے, ہم اس سسٹم کو ریزسٹ کر رہے تھے. غلط بات ہے, ان سے یہ سوال تو نہیں پوچھ جائے گا, ان سے بھی دین کا سوال پوچھ جائے گا, مگر میں آپ کو خالی انرجی دے رہا ہوں ادھر. تو آپ بتائیں, آپ پاکستان کے اندر میں بیٹھا ہوتا ہوں اور میں کھلے عام سب کو لوگوں کو پاکستان کی حکومت کو ٹیکس دو, تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. بھائی آپ تو اسی دین کا حصہ ہے پھر جو دین نافذ ہے پاکستان میں. پاکستان میں کوئی اسلام کا دین تو نہیں نافذ. آپ اس کو ٹیکس دے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹیکس نہ دے, میں کہہ رہا ہوں ایکٹیو ریزسٹنس دکھائیں. ٹیکس دیتے ہیں کھل کے دیں اور کہیں بھائی میرے پیسوں کا حساب دے, اب میں تیرے پیسے دیے ہوئے ہیں, تو غلام ہے, میں مالک ہوں, پیسے میں دے رہا ہوں تجھے. سر بات دیکھیں پاکستانیوں کی, اور سے سنیں پاکستانیوں کی بات میں ٹون دیکھیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف سے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں نواز شریف صاحب سے, ہمارے بڑے ہیں. اور بھائی بڑے کیوں ہیں, کائے کے بڑے ہیں بھائی؟ شہباز شریف اکبر نہیں, اللہ اکبر ہے, بڑا صرف اللہ ہے. آپ کا وہ غلام ہے, خادم اعلیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو خادم. آپ کا وہ بڑا کیسے ہو گیا مجھے بتائیں؟ وہ 2 نمبر آدمی ہے, ادار سے پوری طریقے سے پروون کرک ہے یہ شہباز شریف کی پوری فیملی, پروون کرک. اور پھر بھی آپ کے بڑے ہیں. کہاں کائے کے بڑے؟ یہ عمر کا کب سے لحاظ ہو گیا اسلام میں؟ اسلام میں کردار کا لحاظ ہوتا ہے. ابو جہل کو چھوٹے سے 2 بچوں نے مارا تھا, عمر کا لحاظ تو نہیں کیا اسلام نے کبھی. تو غلط ہے, تو غلط ہے بھائی. تو ہمارے بڑے ہیں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں. کہاں کے کون سے غلام کے بچے ہیں بھائی؟ ہم دیکھیں نہیں مسجد کے یہ اسرائیل کے سفارت خانے سے نہیں آپ نے کبھی نوٹس کیا؟ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سب کے, ہمارے بڑے. میرا دل چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو میں سب کے سامنے بے نقاب کروں, الٹا لٹکا کہ بھائی تم لوگ کیوں ان کو بڑا بڑا کہتے رہے ہو؟ جو پیسے دے رہا ہے وہ چھوٹا, جو پیسے لے رہا ہے وہ بڑا. یہ کیسے, یہ کب سے ہوا ہے اصول؟ محنتیں کر کر کے ریڑھی والے بھی ٹیکس دے رہے ہیں سیلز کے اوپر. وہ پیسے اکٹھے کر کے ان لوگوں کے گھر چلتے ہیں, تنخواہیں ملتی ہیں ان کی پارلیمنٹیرینز کی اور آرمی کی. اور بڑے یہ ہو گئے, جس سے پیسے لے رہے ہو وہ چھوٹا ہو گیا. یہ تھوڑی سی کامن سینس ہوتی ہے بندے میں. آپ اسلام پہ نہیں آنا چاہتے نا, آپ کوئی گوروں کی کامن سینس پہ آ جائیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ کا پرائم منسٹر تڑیاں لگائے جا کے اپنی عوام کو, عوام اس کو الٹا نہیں ٹانگ دے گی؟ اسکینڈینیویا میں آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر کی اوقات کیا ہے کہ بھائی میں تم سے پیسے لے رہا ہوں, میں تمہیں آگے کیسے دکھا سکتا ہوں؟ ڈونلڈ ٹرمپ جتنا بڑا بدماش بن رہا ہے ہمارے آگے, وائٹ ہاؤس میں پتھر مار مار کے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو باہر نکالا تھا. دیکھا نہیں تھا آپ نے پچھلی دفعہ کہ تیرے پیسے دیے ہیں ہم نے, وی آر پیئنگ یور سیلری, ہاؤ ڈیئر یو نو, ہمیں تو گھور کے کیسے دیکھ رہا ہے؟ یہ پاکستانی ہیں جو کمیاں دے بال, جو آتا ہے اس کو خدا بنا لیتے ہیں لوگ, جو آتا ہے اس کو خدا بنا لیتے ہیں. بھائی کیا بات ہے؟ تو پھر آپ کے اوپر صحیح آتے ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہوں گے یار اس سے اچھی قوم کوئی نہیں ملی. یہ قرآن سے بھی مجھے امیر المومنین ثابت کر دیں گے, وہ لبرل سائیکالوجی سے فریڈرک نیچے سے مجھے ثابت کرے گا کہ میں ہی سپریم لیڈر ہوں. وہ فیلڈ مارشل کے تمغے بھی لگ جائیں گے تو پرائم منسٹر شپ بھی مجھے 10 سال کی لیگیسی, میری بیٹی مریم نواز بھی پرائم منسٹر بنے گی تو بلاول بھٹو بھی. کچھ شرم کرو, کچھ تو شرم کرو کہ جب موقع آتا ہے اپنی, ہم ریڑھ کی ہڈی توڑ کے اپنے بچوں کو فیل کرتے ہیں کہ بیٹا ریڑھ کی ہڈی نہ دکھائیں, اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو جائیں, جو آئے ڈنڈے کھا لیں, بس جو آئے ڈنڈے کھا لیں, چاہے کافر آئے, پیٹر آئے, فرینک آئے, جنید آئے, علی آئے, فاطمہ آئے, مریم نواز آئے, جو تو ڈنڈے کھا, بس تو اپنی جان بچایا کر اور ان کو پیسے بھی دے دیا کر. تجھ سے سوال اللہ نہیں تجھ سے سوال کرے گا. مطلب سوچیں ذرا, 2 نمبروں کو پیسے دیں گے اور اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا. یہ ہے ایک لائن, 2 نمبروں کو پیسے دیں اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا. یہ کون سا اسلام ہے جس میں 2 نمبروں کو پیسے دینے سے اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟